نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا پچھلی صورتوں کے ساتھ ربط اور جوڑ بہت واضح ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو حوامیم 7 حوامیم میں توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ بیان ہوا۔ اس کے بعد آئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورہ فتح جس میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی۔ گویا کہ یوں کہہ لیجئے توحید بیان کرو اور اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو میدان میں اترو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، اور جب فتح مل جائے تو پھر معاشرہ کیسا تشکیل دینا ہے وہ سورہ حجرات میں بتایا ہے۔ فتح کے بعد معاشرہ کیسا تشکیل دینا ہے، اس کے کیا ضابطے ہوں اور کیا قوانین ہوں، اس کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر 2 رکوع ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے 2 ہی حصے ہیں۔ جو انتہائی اہم اور ضابطے اور اصول کی صورت رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور دوسرے حصے میں عام مسلمانوں کے آداب اور حقوق ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے۔ فرمایا اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ ایمان والوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایمان والوں نے فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نمبر 2۔ اور ایمان والوں نے باقی ایمان والے مخلصین لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نمبر 3۔ گویا کہ
کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا کیا ضابطے ہیں، کیا کیا اصول ہیں، اگر ان کی بنیاد دیکھی جائے تو یہ سورۃ الحجرات ہے۔ اس لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی قوانین سے مزین یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کل کے دور میں ہر بندے کو مفسر بننے کا بڑا شوق ہے۔ ایک شادی کی تقریب میں ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا جی آپ درس دیتے ہیں، آپ نے کوئی تفسیر بھی لکھی ہے؟ میں نے کہا جی میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں تفسیر لکھوں، میں تو اکابرین کی تفاسیر کا مطالعہ کر کے درس دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں تفسیر لکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، پورے قرآن پاک کی؟ نہیں جی میں سورہ حجرہ کی لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا سورہ حجرہ تو قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں۔ سورہ حجرہ تو میں نے کہا قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کہتا ہے نا جی 26ویں پارے۔ میں نے کہا وہ حجرہ نہیں ہے، وہ سورۃ الحجرات ہے۔ پہلے آپ سورت کا نام صحیح یاد کریں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر لکھنا شروع کریں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تفسیر کے سمجھنے اور پڑھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ مفسر بن جائے اور جو اس کے دماغ میں آئے جناب وہ لکھنے بیٹھ جائے۔ تو میں اس سے یہ سمجھا ہوں ہماری وہ حیثیت اور وہ مقام نہیں ہے کہ ہم آیات کی تفسیر اپنی طرف سے کریں۔ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے کو گھسیڑنے کی کوشش کی اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ مذاق تو نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال پہلا قانون اس سورہ مبارکہ میں جو اسلامی نظام اور اسلامی ملک کی بنیاد ہے، جو اصل الاصول ہے، تمام اصولوں میں سے پہلا اصل اور پہلا ضابطہ اور پہلا قانون ہے، جو تمام اسلامی ریاستوں کی بنیاد ہے، اور اسی وجہ سے کسی ملک کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے۔ ہمارا ملک جو پاکستان ہے، اسی آیت کی روشنی میں اس کو اسلامی پاکستان یا اسلامی ملک کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام قوانین میں، تمام ضابطوں میں، تمام ملک کے آئین میں حاکمیت اعلیٰ، اصل حاکم کون ہے؟ یہ قانون ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کے احکامات اور ان کے قوانین کے خلاف کسی بندے کو یا کسی ادارے کو کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی وہ ضابطہ جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اصل حاکم صرف اللہ اور پھر اس کا رسول۔ اللہ کا حکم بتائے گا کون؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے۔ لفظ بڑے مختصر ہیں لیکن مفہوم ان کا بڑا وسیع ہے۔ آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ضابطہ ہے جی بنیادی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ملک مل گیا، جیسے کہ سورہ فتح اس سے پہلے گزر گئی، فتح اللہ نے دی اور ملک مل گیا، تو اس کے چلانے کا پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے رہنا ہے۔ اب اس پر سارے اسلام کے احکامات دیکھتے جائیں اور پھر اپنے قوانین پر بھی نظر ڈالتے جائیں۔ قانون تو یہی ہے، ہمارے پاکستان کا آئین بھی یہی ہے، لیکن بات پھر عمل درآمد پر ہوتی ہے کہ اس پر عمل درآمد کتنا کیا جا رہا ہے، کیا اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا نہیں۔ اگر کی جاتی ہیں تو غلط ہے، ورنہ قانون یہی بنیاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب مثال کے طور پر سود کا نظام ہے، اب اللہ اور اس کا رسول سود میں بالکل کوئی گنجائش نہیں دیتا کہ بھائی سو گئے ہیں ان کو جگہ نہیں،
پاکستان کا قانون کا یہی حال ہے. یہ دیوار کی ٹیک چھوڑ دینا، ٹیک لگائیں گے تو یہی حال ہوگا. غیر اللہ کا سہارا جب بندہ لیتا ہے نا تو پھر پاکستان کے قانون کی طرح بندہ اپاہج ہو جاتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ ساتھ ساتھ بولتے ہیں نا پھر بھی نیند کم آتی ہے. اصل میں بندہ چپ کر کے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے نا پھر سونا ہی ہے اور کیا کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سے آگے نہیں بڑھنا. قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں سود کے اوپر جتنی بھی سختی کی جا سکتی تھی کی ہے. آپ اندازہ فرمائیں اس سے بڑھ کر اور کیا سختی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اب ہمارے پاکستان میں دیکھیے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی قانون بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. اس پر اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی کہ جو نظر رکھے گی پارلیمنٹ پر کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں پاس کیا جا رہا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. پارلیمنٹ نے پاس کرنا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. اسلامی نظریاتی کونسل سود کے خلاف درخواستیں اور تحفظات لکھ کر اتنی بھیج چکی ہیں کہ الماریاں بھری جا چکی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اوپر لکھ تو دیا ہے قانون لیکن اس کی طرف دھیان اور توجہ کوئی نہیں ہے. اور سود کے بغیر ملک نہیں چلتا. کبھی یہ کہا جاتا ہے اور کبھی سود کا نام نفع رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی کیا اور کبھی کیا. اور اللہ کی واضح آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کو اسلامی ملک ہونے کے باوجود پامال کیا جاتا ہے اور ان کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا، توجہ نہیں کی جاتی. تو پہلا قانون ہی جو اسلامی ملک کی بنیاد تھا جب اس پر عمل درآمد چھوڑ دیا اللہ کی رحمت منہ موڑ دیا. اللہ کی رحمت منہ بنیادی طور پر ہی بالکل ابتدائی قانون پر ہی جب عمل درآمد نہ ہوا آگے اور کیا رنگ لگے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اپنی منطق نہ چلاؤ، اپنے مرضی کے دلائل مت دو. دلیل وہ ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، دلیل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے اور واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال مت بناؤ. حلت اور حرمت کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی جس کو رب نے حلال کیا آپ بھی اس کو اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتے. حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے جی؟ یہ بنیاد ہے اسلامی ملک کی. فتح کے بعد پہلی بات یہ سب نے سمجھنی ہے، ہر بندے کے دماغ میں یہ بات ہو. اب مثال کے طور پہ ابھی چند دن پہلے قادیانیوں کا مسئلہ تھا. اب اس میں چنگے بلے ہمارے مطلب دیندار لوگ، نمازی لوگ، وہ بھی اس بارے میں تشویش میں ہیں. وہ جی مولوی صاحب یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے ادارے کے اندر بھی تبلیغ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہاں یہ بھی ہے. یہ کیوں جی؟ اتنا تو ہونا چاہیے. اب یہ بات ہر بندے کے ذہن میں ہے، یہ تو ہونا چاہیے. یہ مثال تھوڑی سخت ہے لیکن بات سمجھ میں اسی طرح آئے گی. ایک آدمی اپنے گھر کے اندر شراب خانہ کھولتا ہے، ساتھ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے. کھولتا اپنے مکان میں ہے. کھولتا کہاں ہے جی؟ اپنے مکان میں. بتاؤ اہل محلہ کو پتہ چلے کہ ہمارے محلے میں پڑوس میں دو گھر چھوڑ کر یہ جو گھر ہے یہاں پہ شراب ہے، یہاں پہ جوا ہے، یہاں پہ بدکاری کا اڈا ہے، تو بتاؤ ہم کہیں گے خیر ہے جی اپنے گھر ہے، اس طرح کہیں گے یا فوراً پولیس کو کال کریں گے؟ بولے نا جی، کریں گے نا، روکنے کی کوشش کریں گے.
یہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ کر تو اپنے گھر کے اندر رہا ہے نا، نوجوان تو ہمارے ہی جا رہے ہیں نا، بیٹے تو ہمارے ہی وہاں پہ جا رہے ہیں نا، بھائی تو ہمارے ہی جا رہے ہیں نا وہاں پہ، جو اس کام کے اندر وہاں پہ مشغول ہو رہے ہیں، مصروف ہو رہے ہیں، اور بدکاری کے اڈے میں جا کر جو اپنی دنیا آخرت پر پا کر وہ ہمارے ہی جا رہے ہیں۔ آج اگر قادیانی اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن بھی اجازت نہیں دیتا اور پاکستان کا آئین بھی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کے آئین کی تو پہلی بات ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ تو آگے بڑھ رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ تو آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے پہلا قانون سمجھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تم نے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ یہ بڑی بات تھی، اور اس کے آگے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہر بندہ دیکھ لے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے تو نہیں بڑھ رہا۔ یہ تو میں نے حکومت کی بات کی ہے نا، اس پہ اور بھی کئی مثالیں ہیں چونکہ وقت نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ابھی پچھلے دنوں اور باتیں بھی ہوئی، جنس تبدیل کرنے کا قانون، تو وہاں بھی علماء نے جناب شور کیا، تو کئی ہمارے لوگ بھائی مولویوں کو خام خواہ ان کو عادت ہے، انہوں نے پنگا ڈالنا ہی ہوتا ہے ہر کام میں، انہوں نے ہر کام میں پنگا ڈالنا ہی ہوتا ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے وہ چاہے مرد بنے چاہے عورت بنے، اس کو اجازت ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس کو اجازت نہیں ہے، یہ اجازت اللہ اس کے رسول نے نہیں دی ہے نا۔ اور اسلامی اگر ملک ہے تو پھر اسلامی ملک میں یہ قانون نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی ملک کے قانون کی پہلی شک ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ پاس کرے۔ اور انشاءاللہ یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی اگر ایسا کوئی قانون ہو، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ایک مولوی صاحب نے بڑے خوبصورت مثال دی، ہمارے علاقوں میں مونگ پھلی کی فصل ہوتے ہیں، تو لوگ سوئے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے فصلوں میں رات کو چوکیداری کے لیے کہ یہ سور شور آ جاتے ہیں اور اس میں نقصان کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میرا کھیت یہ ہے، میں یہاں سے ہوں، آپ کا یہ، آپ وہاں سے ہیں، ان کا وہ ہے، وہ وہاں سے ہیں، مختلف جناب چوکیدار بن کے نا رکھوالی کے لیے سوئے ہوئی ہیں، نیند میں ہیں، لیکن ایک کو محسوس ہوا کہ سور آ گئے اور وہ جناب مونگ پھلی وہ کھیڑ رہا ہے، تو انہوں نے وہ ڈبے سے رکھے ہوتے ہیں یا فائرنگ کے لیے کوئی پٹاخہ پٹوخا رکھا ہوتا ہے ان کو بگانے کے لیے، ادھر سے یہ بجائے گا تو پھر اس کی آواز پر باقی سارے چوکیدار بھی جاگ جائیں گے، ادھر سے وہ شور کرے گا، ادھر سے وہ شور کرے گا، ادھر سے وہ شور کرے گا، حتیٰ کہ سور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ آج کوئی سور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے یا اسلام کے کسی قانون پہ ڈاکہ ڈالے، ایمان والے سوئے ہوئی ہیں، لیکن جب وہ دیکھیں گے نا، محسوس ان کو ہو گیا کہ یہ کوئی ڈاکہ ڈالنے والا کوئی چور آ گیا ہے سور، تو پھر وہ انشاءاللہ مسلمان ہوگا تو چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، پھر وہ کرے گا شور، اور پھر اس کی آواز پر دوسرا مسلمان بھی کرے گا، پھر تیسرا بھی کرے گا، حتیٰ کہ اس سور کو اپنے کھیت سے بھگا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سب گو انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، پیچھے رہو، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اپنی طرف سے شریعت نہ بناؤ۔ پیر نصیر الدین صاحب گولڑے شریف والے، کیا خوبصورت ربائی کہی ہے، توجہ ہے سب حضرات کی۔ پیر صاحب کہتے ہیں عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، نیک نئے کام، اپنی مرضی کی قانون، اپنی مرضی کی شریعت، جو دل میں آیا جناب وہ قانون بنا لیا، پر میں تیرے پاس اختیار نہیں، تو امتی بن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے رہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب پھر 2 منٹ میں اب اپنی انفرادی زندگی میں آ جائیے، ہر بندہ یہ سوچے میں نے اللہ اس کے رسول کے پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ اب میراث کا قانون ہے، یہ میں نے دینا ہے حصہ اپنی بہنوں کو، والد صاحب فوت ہو گئے،
یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنے باقی بھائیوں کو بھی حصہ دینا ہے، میں نے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دینا ہے، والدہ کا جو حصہ بنتا ہے میں نے اس کو بھی دینا ہے، یہ بڑا جو بیٹا ہے یا گھر کا جو سربراہ ہے ان سب اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق میراث کو تقسیم کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے تقسیم کرنے کی اجازت ہے؟ بولیں جی۔ اور ہم نے چنگے بھلے یہاں پہ دیندار کہلانے والوں کو دیکھا میراث کے مسئلے میں ڈاواڈول ہو جاتے، میراث کے مسئلے میں بڑا جناب کئی لوگ ٹھیک ٹھاک نمازی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، لیکن بہنوں کو حصہ کوئی نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ کوئی، بھائی بہنوں کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ وہ جی میں نے بہن سے کہہ دیا کہ تجھے جو چیز ضرورت ہو وہ آ کے لے لیا کر، تجھ سے کیوں لے لے؟ اس کا حق دے، اس کا حق دے۔ اسی تو کسی کے گھر آٹے کی بوری اٹھا کے میں اپنے گھر رکھ لوں اور کہوں چلو تجھے ضرورت ہو تو لے جایا کر میرے گھر سے، وہ کہے گا بھائی میں اپنے گھر میں کیوں نہ رکھوں؟ جو بہن کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس پہ قبضہ تو نے کیا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے جی وہ جہاں سے دال لے جائے، وہ یہاں سے آٹا لے جائے، وہ گندم لے جائے، کیوں لے جائے یہاں سے تیرے گھر سے؟ اس کا اپنا حق ہے، وہ اپنے گھر میں کیوں نہ رکھے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تجھے وہ پسند نہیں ہے اور تو اپنی مرضی کا ایک آئین اور قانون بتاتا ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ایسا ہی ایک کیس آیا ہمارے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو بھائی نہیں حصہ دے رہے تھے بہن کو، استاد جی نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی اور بتایا نصیبا مفروضہ کہ یہ جو حصے ہیں نا یہ کسی کے کم زیادہ کرنے سے نہیں ہوتے، یہ فرض ہے جو اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، نصیبا مفروضہ۔ جیسے صبح کی رکعتیں ہم نے 2 پڑھی نا ابھی فرض میں، کوئی بندہ کہے چلو یار جی 4 پڑھ لیں، نہیں، کوئی کہے کہ 1 پڑھ لیں، نہیں، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، نصیبا مفروضہ فرض ہے نا۔ تو کب استاد جی نے سمجھایا میراث کے حصے فرض ہیں، جتنا اللہ نے مقرر کیا اتنا دینا فرض ہے، اس میں کمی بیشی کا اختیار کسی کو نہیں۔ اچھا اس بندے نے کہا جو نہیں دینا چاہ رہے، استاد جی بالکل جی بالکل سمجھ آ گئی جی، اللہ رسول کا حکم سر آنکھوں پہ، یہ تو ہو گیا حکم اللہ رسول کا۔ اب ہم نے ہمشیرہ کے لیے کوئی ترتیب بھی تو بنانی ہے نا، کہ جناب ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم حصہ دے کے فارغ کر دیں اور پھر یہ بیچاری پریشان ہو۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی ترتیب بنے اس کے حصے کی ہم نگرانی کریں تاکہ جناب پھر اس کا ساری زندگی خیال رکھیں۔ داجی نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری، آپ اس کو حصہ دے دیں پھر خیال رکھیں۔ سمجھے یہ کیا کہ اس کے حصے پہ قبضہ کر لو میں خیال رکھوں گا؟ تجھے کس نے کہا کہ تو اس کے حصے پہ قبضہ کر اور پھر خیال رکھ؟ حصہ دے دیں، پھر تیری بہن ہے نا، تیرا خیال رکھنا پھر بھی تو فرض ہے نا، پھر بھی تو فرض ہے نا۔ اس کے حق پہ ڈاکہ مار کے تو خیال رکھنا چاہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم بناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مت بڑھیے آگے، پیچھے رہ جائیے، پیچھے رہ جائیے۔ اللہ اس کے رسول کے پیچھے رہیں گے تو کامیابی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو نری بربادی ہے، نری بربادی۔ اور پھر آگے رسم و رواجوں پہ آ جائیے تو پھر بات ساری سمجھ میں، یہ محرم میں کیا کرنا ہے، ربیع الاول میں کیا کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے، اور کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر کیا کرنا ہے۔ آگے مت بڑھیں میرے بھائی، پیچھے رہیے۔ کیا کیا بدعات ایجاد کی ہیں اور اس نام پر کی ہیں کہ ایصال ثواب ہوگا۔ بھائی آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول کے پیچھے رہو، ثواب کا طریقہ وہی درست ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اپنی طرف سے جناب تم لاکھوں لگا دو، میراث میں حصہ کوئی نہیں دیا، جمراتی پہ جمراتیں کیے جا رہی ہیں، 40ویں پہ 40ویں کیے جا رہے ہیں۔ او بھائی جو کام کرنے والا ہے وہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت قرضے کی وجہ سے اس کی روح لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ ادا نہ کر دیا جائے۔ شہید کے سارے خون معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کا قرضہ ہے تو وہ ادا کرنا، قرضہ ادا کوئی نہیں کرتا۔ بس روٹی بڑی چنگی کی تھی جناب، قرآن بڑے سونے، زندگی ساری میں نے اس دن بھی یہ کہا، دیکھو
بس بات ختم بھی کرنے لگوں، آپ اس ٹینشن میں نہ ہو، بات لمبی ہو گئی ہے، بات تو یہ بہت لمبا موضوع ہے، ختم تو نہیں ہونے والا، لیکن اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا بھئی ایصال ثواب کا منکر کوئی نہیں مسلمانوں، اہل سنت میں سے ایصال ثواب کا منکر کوئی نہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیک کام بندہ کرے اور دعا کرے یا اللہ اس نیک کام کا ثواب جو آپ نے مجھے دینا ہے میرے مرحوم باپ کو دے دیجئے، میری والدہ کو دے دیجئے، فلاں رشتہ دار کو دے دیجئے، اس کو تو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ بھئی ہم نے دعا کرنی ہے، ایصال ثواب ہم نے نہیں پہنچانا، اللہ نے پہنچانا ہے۔ اچھا اب ہر کام کی ایک حد ہے نا، میں جو بھی نیکی کا کام کروں دعا کر سکتا ہوں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے بھائی تیسرے دن تاکہ اتنے زیادہ قرآن مجید پڑھ کے بخشے جائے نا جی، تاکہ بابا میرا ہو اتنی سپیڈ لگے اور جنت میں نے کہا جتنی سپیڈ تو نے لگائی ہے خطا ہے جنت سے کہیں آگے ہی نہ نکل جائے۔ بابا تیرا 70 سال زندگی میں گزار کے گئے، آج فوت ہوا ہے، ان 70 سالوں میں اس نے ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھا۔ کتنے سالوں میں؟ پڑھا ایک مرتبہ بھی نہیں ہے۔ کل فوت ہوا ہے، آج تو کہہ رہا ہے جی 150 قرآن میری طرف، دوسرا کہتا ہے 500 میری طرف، تیسرا کہتا ہے جی 1,00,000 یاسین میری طرف۔ میں حیران بات ہوتا ہوں کہ پڑھی کس طرح ہے، ایک دن میں آپ نے پڑھ کس طرح لی ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی بندہ اس ایک دن میں نہ کھائے نہ پیے نہ واش روم جائے پھر بھی نہیں پڑھ سکتا، تم نے یہ پتہ نہیں اتنی سپیڈ سے پڑھ کس طرح لیے، وہ پڑھ کس طرح لیے۔ اجمل صاحب والد صاحب فوتوں میں کوئی قرآن ہے نا کہ ٹھیک ہے 5 میری طرفوں کر لو، اس نے کہا جی 7 میری طرف، مولوی صاحب میں کہا جی میری طرف 50 کر لو، کیونکہ مولوی نے کام ہی اور کہنا ہے اس طرح کے بس ایویں فرضی طور پہ ٹوٹل پورا کر کے۔ یہ تو میں اب لفظ کیا کہوں اس کے لیے، یہ تم کیا کر رہے ہو، ایصال ثواب کر رہے ہو یا تماشا کر رہے ہو؟ ایصال ثواب کے ساتھ بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ پڑھو، اپنے والدین کے لیے دعا کرو یا اللہ یہ جو میں نے کیا ہے نا پڑھا ہے نا اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، یہ جو میں نے صدقہ دیا ہے چپ کر کے کسی غریب کی مٹھی میں دو، رب کو پتہ ہو پھر اس پر اجر ملے گا نا۔ تم دکھاوے کے لیے تصویریں بناتے ہو کہ والد صاحب کے لیے بڑی روٹی کی ہے اور بڑا خرچہ کیا ہے، امیر لوگوں کو کھلاتے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ میرا باپ بخشا گیا ہے، ایصال ثواب کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا تماشے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا